السلام علیکم۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت یعنی مہلت عمل۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع ہوا بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو اسے صدقہ جاریہ بنانے میں مدد کیجیے سبسکرائب اور شیئر کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہوئے کیا کیا سٹیپس کا خیال رکھیں۔ پہلے ہم ایک ٹاسک ذمہ لگاتے ہیں کہ امیجن کریں کہ کوئی ایسی ہستی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ واقف ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہے، بڑے سے بڑا کام کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جس کی بے تحاشا عزت آپ کے دل میں ہے اور جس سے آپ کسی حد تک مرعوب بھی ہیں۔ کے سامنے جاتے ہوئے آپ کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کہیں آپ سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے جس سے آپ اس کی نظروں میں نیچے ہو جائیں۔ فرض کیا آپ کے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اپنی ان تمام احساسات و جذبات کو آپ اپنی باڈی لینگویج سے ان کے سامنے پیش ہو کر ان تک پہنچائیں۔ تو آپ ان کے سامنے جائیں گی تو کس طرح سے کھڑے ہونا مناسب سمجھیں گے؟ کچھ بچے آپ کو کھڑے ہو کے دکھائیں گے، تھوڑا سا جھک کے، کچھ آگے ہاتھ باندھیں گے، کچھ پیچھے ہاتھ باندھ کے، کچھ ہاتھ کھول کر کھڑے ہونے کو پریفر کریں گے۔ عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کس پوزیشن کو اختیار کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ فطری طور پر جو پوسچر آپ کے سامنے آئیں گے وہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جب نماز سکھائی اس میں ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ رب کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا وہ انداز سکھایا اور اپنی جناب سے اور وہ سارے احساسات جو ان کے لیے ہمارے دل میں ہیں، یعنی شدید محبت، بے اندازہ عزت، بہت احسان مندی اور شکر گزاری، ان کی بے اندازہ قدرت اور ہمارے دل میں ان کے لیے جو مرغوبیت کا جذبہ ہے، ان سب کے اظہار کے لیے ہمیں ایک نہایت عمدہ طریقہ نماز کے صورت سکھا دیا گیا۔ مہمان ہستی کے سامنے اگرچہ محبت، عزت، مرغوبیت کی انتہا ہے اور دل میں شدید خواہش ہے کہ میں کسی طرح اس کو راضی کر لوں، کسی طرح اس کی نظروں میں آ جاؤں، کسی طرح اس کو پسند آ جاؤں، اور خوف کی ملی جلی کیفیت، اپنے تمام مسائل، اپنے دل کے سارے دکھ درد کہہ دینے کی شدید خواہش اور یقین کہ یہی ایک ہستی ہے جو میرے سب دکھوں کا مداوع، میرے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ خواہش کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں، کسی طرح یہ اظہار کر پاؤں کہ آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے، عزت محبت کے حوالے سے، جیسے آپ کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح میرے دل میں آپ کے لیے شکر گزاری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی صورت اپنی یہ تمام کیفیات، فرض کیجئے اگر یہ کام ہم مسلمانوں کے ذمہ لگا دیا جاتا کہ آپ خود کوئی طریقہ ایجاد کریں تو ہم جتنی مرضی کوشش کر لیتے، اتنی خوبصورتی، اتنا توازن، اتنا وقار اور اتنی کاملیت کا نمونہ تیار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ قیام میں کھڑے ہو کر ذوالجلال کے سامنے اپنی زبان سے کلام الہی سنانا، اس کلام کی ہیبت سے رکوع میں چلے جانا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تسلی کہ سن لی رب نے اس کی دعا جس نے حمد بیان کی اللہ کی، اور پھر شکر اور احسان کے جذبے کے زیر اثر سجدے میں گر جانا۔ سجدہ جو خود فراموشی اور خود سپردگی کی انتہا ہے، جہاں رب ذوالجلال اور اس کے بندے کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی اور بندے کو رب سے قریب تر ہو کر سرگوشیوں میں اپنا دکھ درد، اپنا غم بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سجدہ جو عاجزی انکساری کی انتہا کا مظہر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر عظیم ترین جو صلاحیتیں عطا کی تھیں، سوچنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے چکھنے کی صلاحیت، ان تمام صلاحیتوں سے مزین چہرے کا معزز ترین مقام اپنی پیشانی کو اس دنیا کی کمتر ترین چیز سمجھے جانے والی ہے، یعنی مٹی، زمین کی مٹی پر رکھ دینا۔ یہ غلام کا اپنے مالک کے سامنے اعتراف ہے کہ آپ کی عطا کردہ قیمتی ترین شے آپ پر
وارنے کے بعد کچھ ایسا نہیں ہے، نہ جان نہ مال، جو وارنے سے میں جھجک جاؤں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے شک یہ راز حضرت اقبال جیسے ہی لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آئیے اب جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے اہم رکن ہے سورہ فاتحہ، جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام شکر اور تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ زندگی میں جتنی بھی خوب سے خوب تر اشیاء ہم دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف ہمارے ذہن میں آتی ہے، دیکھا جائے تو وہ اللہ ہی کی جانب منسوب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ بنانے والے ہیں۔ ہم جتنی اشیاء سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان سب کا شکریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے منبع اور بنانے والے ہیں۔ دنیا میں جن رشتوں سے ہم نے محبت پائی اور جن کے احسانات ہم پہ ہیں، ہم اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ رشتے بھی جس کے عطا کرتے ہیں وہ رب کے ساتھ ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور رزق جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کس کے جانب سے ہیں؟ میرے رب کی جانب سے۔ ہماری زندگی گزارنے کی تمام نفسیات سورہ فاتحہ کے مطابق بن جانی چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ سب نعمتیں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اور آئندہ بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی ہمیں رب کی جانب سے ہی ملے گی، اسی سے مانگنی ہے، اسی سے امید لگانی ہے۔ دنیا میں جب ہم کسی بہت پرروب ہستی کے سامنے جاتے ہیں، وائوا ہو رہا ہے یا کسی جاب کا انٹرویو ہو رہا ہے، اور ہم کسی ہستی سے مروب ہو گئے تو ہم کنفیوز ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں اور بہت سا نقصان کرا بیٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اپنا بہترین کلام ہمارے منہ میں ڈال دیا، ہم ان کی عطا سے کہنے والے اور وہ سننے والے بن گئے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے اللہ کی بڑائی اور اپنی چھوٹائی کا یقین دلانا ہے۔ اب سے بڑی ذات کوئی نہیں، اب سے چھوٹی ذات کوئی نہیں، ہم اس مالک کے غلام ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ وہ سب سے بڑی ہستی ہماری بہت چھوٹی سی ہستی سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے ہمارے لیے لازم کر دیا کہ 5 بار ان سے ملاقات کے لیے آئیں۔ ہمیں 5 بار اپنے دربار میں بلا کر موقع دیتے ہیں کہ اپنے دکھ درد، اپنے مسائل بیان کرو، اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں اللہ کی بڑائی کا وہ نقش بٹھانا ہے جس سے ہمیں اپنی چھوٹائی کا یقین آ جائے، اللہ رب العزت کے مالک ہونے اور اپنے غلام ہونے پر فخر کرنا ہے۔ اپنی حیثیت اگر معلوم ہوگی تو نافرمانی کا سوال ہی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ مالک کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیر سویر ہو جائے تو ہم یہ نہ کہیں ڈٹائی سے کہ ہم کیوں کریں، بلکہ کوئی حکم ادا ہونے سے رہ جائے تو ہمیں معذرت کر کے اپنی مجبوری بیان کرنی چاہیے۔ جناب سلمان آصف صاحب فرماتے ہیں کہ صلاۃ کی تعلیم اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک کہ وہ ملاقات کا تجربہ نہ بن جائے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ گمان رکھو اگر تم نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی تو نماز میں خود بخود خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق 2 قسم کے احساسات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پہلا احساس امید اور محبت اور کیئر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہیں، رحیم ہیں، وہ میری بہت کیئر کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں سنتے ہیں، میرے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ دوسرا احساس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہیں، روز جزا کے مالک ہیں، وہ میری رگ رگ سے واقف ہیں، میرے ایک ایک دل و دماغ میں آنے والے خیال سے، میری ایک ایک سانس کے مالک ہیں، اور وہ جب چاہیں جو چاہیں جزا یا سزا عطا کر سکتے ہیں۔ یعنی امید اور خوف بھی تقوی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ ہماری نماز کو ہمارے لیے مشقت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سرور انگیز کیفیت ہونا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، ایک مزدور پتھر توڑ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اسے شام تک اس کام کی اجرت مل جائے گی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس مشقت سے تھکتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فرحات یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اگر وہ پتھر توڑ کر ایک نہر کھود ڈالے تو اسے شیریں حاصل ہو جائے گی، وہ بھی وہی مشقت کر رہا ہے، لیکن پتھر پہ پڑنے والی ہر ضرب اس کے سرور میں اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ ہر بڑھتی ہوئی مشقت اسے
اپنے محبوب سے قریب ہونے کی نوید سنا رہی ہے۔ جہاں مزدور کی جان توڑ مشقت اسے تھکا رہی ہے، وہاں وہی جان توڑ مشقت فرحات کے لیے پرکیف ہوتی جا رہی ہے۔ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت میں ایسا ہی سرور حاصل کرنے کے قابل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔